نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل في كلام المجيد وفرقان الحميد كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله. میرے عزیز ساتھیوں، واجب الاحترام یہاں کے آئے ہوئے مہمان حضرات، جس مبارک محفل میں آج ہم یہاں موجود ہیں، اس مبارک محفل جس کے لیے سجائی گئی ہے، اس کے لیے اللہ نے پوری دنیا سجائی. ایک تو خاص ایک جگہ سجائی جاتی ہے کسی ایسے مہمان کے لیے، اور بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے پوری دنیا سجائی ہے، اور وہ اولین بھی ہے آخرین بھی ہے، وہ اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، وہ نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے. اسی کے لیے اللہ نے دنیا سجائی، اور آج ہم اپنے طاقت کے مطابق ہم نے ان کے لیے اپنا جو محفل سجایا ہے وہ اللہ ہی کی اس مہمان کے لیے جو قرآن ہے، اور اس قرآن نے ہمیں دوسرا مہمان سمجھا کر کے وہ رمضان ہے، اور قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ انسان سن لے، کل نفس بما کسبت رہینا. کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کوئی دنیا کا کوئی جیل خانہ نہیں، دنیا کا کوئی قید و بند نہیں. اگر قید و بند ہے تو احکم الحاکمین کا میدان محشر ہوگا. کل نفس بما کسبت رہینا. ہر آدمی، ہر شخص، ہر جی، ہر نفس اپنے کیے ہوئے اعمال کے اندر رکا ہوا ہوگا. اللہ اصحاب الیمین. اللہ نے فرمایا ہر انسان کے لیے قانون یہی ہے، لیکن دائیں ہاتھ والوں کے لیے نہیں. جو ایمان والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ایمان والے ہیں، دائیں ہاتھ والے آزاد ہوں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی اس رسی کے اندر آئے ہوئے ہوں گے جو ایمان ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت، ایمان سب سے بڑی نعمت جس کو اللہ نے دے دیا. اللہ اس سے راضی ہوا، اس لیے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ہے. یہ بات مسلم. اللہ نے جب اپنی اس رسی کے اندر لایا ہے، اب اللہ نہیں چاہتا کہ یہ اس رسی سے باہر نکل کر جہنم کا مستحق بن جائے. وہ اللہ چاہتا ہے یہ میں اسی رسی کے اندر رہ کر، جس کے لیے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے جس کے لیے اللہ کی نبی نے اور اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. اللہ نے فرمایا میں اس کو اسی جنت کے اندر داخل کروں، اور ایسے جنت دانیہ کہ ان کی پل بھی قریب ہوں گے، لینے میں آسان ہوگا. نہر اس کے اندر بہ رہا ہوگا، دودھ کا نہر ہوگا، شہد کا نہر ہوگا، شراب من تسنیم جس پر اللہ کا مہر لگا ہوا ہوگا وہ اس کے سامنے گزر رہا ہوگا، اور یہ اس کے ساتھ اسی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر رہا ہو. اللہ فرمائیں گے بندے بتاؤ وعدہ جو کیا تھا مکمل ہوا نہیں؟ بندہ کہے گا جنتی
اے اللہ جو وعدے کیے تھے مکمل ہو گئے، ابھی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں نا، ہمیں کوئی اور چیز نظر آ رہی. اللہ فرمائیں گے اچھا یہ بات نہیں، ایک اور نعمت باقی ہے، میرا دیدار باقی ہے اور پھر میری رضامندی باقی ہے. اے میرے بندے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو تمہارا جی چاہے گا وہ کرتے رہو. قانون میں نے تمہارے لیے دنیا میں بھیجا تھا، دنیا کے اندر میں نے کہا جیل خانے کے اندر رہو، اس لیے کہ اللہ کی نبی کا فرمان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے جنت اور مسلمان کے لیے جیل خانہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی قانون کے مطابق چل رہا ہوگا. اور جو جیل میں جاتا ہے تو اس جیلر کے اس قواعد ضوابط کی یہاں وہ زندگی بسر کرتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے. تو جو ایمان میں داخل ہوا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا. جیسے حدیث میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک میری چاہت، ایک میری خواہش، یہ زما خواہ، ایک تمہاری چاہت وستا خواہ، اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے اندر ڈال دی میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا، اور اگر تو نے میری چاہت کو چھوڑ کر اپنی چاہت پر چلتے رہے تو میں وہ کروں گا کہ جو اپنے کے اندر جو تو چاہتا ہے میں تمہیں تکا دوں گا، لیکن کبھی تمہاری چاہت پوری نہیں ہو. اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ ہے، میں نے اس کے لیے جگہ تیار کر رکھی ہے، وہاں پر چلے. حدیث میں آتا ہے جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابات ہوں گے. ایک عذاب کہ جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہوگا، اور وہ پہاڑ سونے کا بنا ہوا نہیں ہوگا، لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوگا. وہ پہاڑ اگر بنا ہوا ہوگا وہ آگ کا بنا ہوا پہاڑ ہوگا. اس پر ایک جہنمی سے کہا جائے گا اس پہاڑ پر چڑھ دے جا. وہ پہاڑ پر چڑھے گا 80-70 سال. جب وہ ایک مرتبہ ہاتھ لگائے گا وہ راک بنے پگھل جائے، اور یہ 70 سال اس پہاڑ پر چڑھے گا، پھر نیچے آئے گا، پھر ہوگا کہ اوپر چلے جاؤ. وہاں اللہ نے یہ عذابات رکھی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نہیں، اپنے دشمنوں کے لیے جو اسلام سے باہر ہے ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. راستہ اللہ نے دونوں بتا دیے ہیں. بتاؤ سیدھی راستہ چلو. انسان کو اللہ نے یہ مقام کیوں بخشا؟ سارے مخلوق کائنات کے اندر جتنی مخلوق سب سے بہتر خوبصورت مخلوق اللہ نے اگر پیدا کی تو انسان فی احسن تقویم، یعنی فرمایا میں انسان کو خوبصورت شکل بخشی سارے کائنات سارے چیزوں سے، اور پھر مخلوق میں اللہ نے جو فضیلت بخشی ہے وہ انسان کو بخشی، انسان کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے. تو لہذا آج اگر دیکھتے ہوں جس کلام کے لیے ہم یہاں جمع ہے وہ کلام ہمیں ساری چیزیں بتاتا ہے، لیکن عمل کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے. جانتا ہر ایک ہے، جانتا ہر ایک ہے یہ نہیں کہ نہیں معلوم، لیکن عمل کی ضرورت کہ اپنی زندگی کے اندر لائے. اور یہ بہت مبارک محفلیں ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں برستے ہیں. ہم آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں تارے نظر آتے ہیں، اور یہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. مجالس بہت ہوتے ہیں، بہت سارے پروگرامات کیے جاتے ہیں، لیکن یہ پروگرام اللہ کے کلام کے لیے کیا گیا ہے. تو جو اللہ کے کلام کا پروگرام سجاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے احکم الحاکمین اپنے طاقت کے مطابق پھر اس کے لیے ایک پروگرام کرتا ہے جس کو دنیا کا کوئی مثال نہیں ملتی. آخرت میں ان کا انعام ملتا ہے، دنیا میں بھی اس کی برکات ان کے سارے آثار مل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب چند بات عرض کروں گا. آپ نے تراویح پڑھ لی، قرآن کریم کا جو ثواب وہ آپ کو مل گیا، ایک مرتبہ قرآن کریم سننا اسی کا ثواب آپ کو مل گیا، یہ الگ ثواب. اب تراویح باقی ہے. تراویح اب جب تک چاند نظر نہیں آتا تراویح پڑھتے رہنا، تراویح نہیں چھوڑنا. ہاں تراویح یہاں اب یہ ہے کہ آزاد ہو گئے، مرضی ہے جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، اگر کہیں اور ختم قرآن قریب ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو اس میں شریک ہو.
आपको वही अजर सवाब मिलेगा। अगर आप कहीं भी हो, लेकिन अब ये कि आप आज़ाद हो गए, यानी जहाँ जाओ वहाँ पर तरावी पढ़ो, लेकिन तरावी नहीं छोड़ना, तरावी नहीं छोड़ना। याद रखो, लोग कहते हैं तरावो, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, हमें आखिरत का सिक्का चाहिए, आखिरत का सिक्का चाहिए। वही रमजान मुबारक के अंदर यही सिक्के है, जिसको आदमी हासिल करे उसको इनाम मिलता है। इस हदीस पाक के अंदर एक फर्ज के सवाब 70 का मिलता है और नफल का सवाब एक फर्ज का मिलता है। इसी तरीके से फिर खुसूसन रात के वक्त, आपके बाद वक्त से आप अपने कज़ा नमाज़ी लौटाएं, नवाफिल न पढ़े, आपके पास वक्त है आप कज़ा नमाज़ी लौटाएं। और ये बताया भी था कज़ा नमाज़ों का आसान तरीका क्या है भाई। अगर किसी को याद है 1 साल की नमाज नहीं पढ़ी, 2 साल नहीं पढ़ी, नादान है, इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है, लेकिन अल्लाह को वो खताकार पसंद है जो तौबादार हो। खैर खत्ताइन अत्तवाबून, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला है। तो अपने कज़ा नमाज़ी लौटाए, ये बेहतरीन मौका है। ऐसे भी हम रात को उठे हुए होते हैं, बहुत सारे ऐसे जवान लोग अक्सर सोते नहीं, आखिरी वक्त में खड़े होकर और अपने कज़ा नमाज लौटाए। जब भी आपको मौका मिला, मैं पहली फजर की नमाज पढ़ता हूँ, पहली जोर की नमाज पढ़ता हूँ, पहली असर की नमाज पढ़ता हूँ, पहली इशा की नमाज पढ़ता हूँ, पहली मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ। आपने 10 नमाजी लौटाई, 20 नमाजी लौटाई, 50 नमाजी लौटाई, आपको मालूम नबी है अगर आपका फर्ज पूरा हो जाता है तो बाकी आपको यानी उसी का एक सवाब डबल मिलेगा, जो बाकी उसी का आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आपसे खर्च भी उतर जाएगा। दूसरी बात, खुद भी अपने घर वालों को भी, खुद भी अपने घर वालों को, हर एक आदमी चाहता है ना, बहन है और मेरे बच्चे हैं, घर वाली है, वो भी मेरे साथ रहें। अब अगर साथ रखना है उनको भी ये चीजें बताना, उनको दुनिया की चीज पर नहीं डांटना, आखिरत की चीजों पर डांटो, फिर देखो इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनको ये समझाओ ये फर्ज है, ये मुस्ताहब है, इसमें ये अजर है, अखलाक सारी चीज दिखाओ, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी खुशनसीब गुजरेगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आपके दिल को तकलीफ नहीं होगा। इसलिए कि जब दोनों एक दूसरे के हुकूक को जानते हो, माशरे के हालात को जानते हैं, उसके हुकूक को जानते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ से बहुत बड़ा अजर होगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। समझ, आप दुआ फरमाए।